عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ خامد کی خدمت کرے، اطاعت کے بعد خدمت کو بجا لائے، جتنی اللہ نے اس کو طاقت دی ہے اس کی خدمت میں کمی نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، میں اپنی گفتگو میں آپ کو بھی شامل کرنا چاہوں گا تاکہ آپ کا دائیں بائیں التفات ختم ہو جائے۔ بتائیے کائنات میں فاطمہ جیسی بیٹی پیدا ہوئی؟ بولیے کون ہے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ؟ جنت کی شہزادی ہے۔ اور علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں الا احدثك عني وعن فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آؤ میں تمہیں علی رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے اپنے متعلق اور فاطمہ کے متعلق کچھ بات بتاؤں۔ وكانت عندي وكانت احب اہلہ الی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑا پیار تھا۔ جب وہ تشریف لاتی تو آپ استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے اور اپنی چادر بچھایا کرتے۔ جب شادی ہوئی تو حالت کیا ہے تربیت کی؟ واستقت بالقربہ، پانی مشکیزے میں لانے کے لیے چشمے سے پانی اٹھاتی اور مشکیزہ اپنے کندھے پہ اٹھا کے گھر پانی لے کے آتی۔ کون؟ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا، حتی اثرت بنحرها، گردن پہ نشان پڑ گئے۔ یہ کون ہے فاطمہ؟ جس جیسی بیٹی دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں۔ آج گھر کیوں اجڑتے ہیں؟ میں ایڈمن کی بیٹی ہوں، میں مینیجر کی بیٹی ہوں، میرا باپ تو بڑے عہدے پہ ہے، میں کیسے کام کروں؟ اور حالت یہ ہے کہ جس کمرے میں بھی جائے دو سسٹم ہے، ہاٹ اینڈ کولڈ، وہاں مشکیزہ اٹھا کے لانا پڑ رہا ہے۔ فجرت بالرحا، اور آٹا بنانے کے لیے چکی چلاتی ہے۔ حتی اثرت بیدہا، ہاتھوں پہ نشان پڑ گئے۔ آج زبان سے چند کلمات بولتی ہے اللہ کی بندی کہ آٹا نہیں ہے، 10 بوریاں گھر میں آ جاتی ہیں، پھر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتی۔ وقمت البیت حتی غبرت ثیابها، گھر کی صفائی خود کیا کرتی، جھاڑو خود دیتی۔ کون؟ سرتاج رسول کی بیٹی۔ ایسے لگتا ہے حتی غبرت ثیابها، سارے کپڑے گرد آلود ہو جاتے۔ وأوقدت القدر حتى دكنت ثيابها، ہنڈیا بھی خود پکاتی، ایسے لگتا ہے جیسے تنور سے نکل کے آئی۔ فأصابها من ذلك ضر، تکلیف پہنچی۔ زوجین مشورہ کرتے ہیں کہ سرتاج رسول کے پاس چلتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ کوئی غلام دے دیں، باہر کے کام وہ کر دیا کرے، اور کوئی لونڈی دے دیں، چلو گھریلو کام کاج وہ کر دیا کرے۔ گھر تشریف لائے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہ موجود تھی، سرتاج رسول گھر میں موجود نہیں تھے۔ قصہ بیان کیا اور چلے گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے، قصے کا پتہ چلا، آپ تشریف لائے اور فرمانے لگے الا ادلکما علی خیر مما سألتما، مجھے پتہ چلا کہ آپ کچھ گزارش کرنے آئے، میں تمہیں غلام اور لونڈی سے بہتر علاج نہ بتا دوں؟ فرمایا کیوں نہیں؟ فرمایا اذا اخذتما مضاجعكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34 فذلكما خير لكما من خادم۔ سارا دن کام کر کے تھکاوٹ تو ہوگی، جب رات کو چارپائی کی طرف سونے کے لیے جاؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لینا، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لینا،
34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لینا، غلام اور لونڈی آئے گی، کام تو کرے گی لیکن جسم میں تازگی تو نہیں آئے گی۔ اس کے کرنے سے تھکاوٹ بھی جاتی رہے گی اور اللہ رب العزت جسم میں تر و تازگی بھی پیدا فرمائے۔